السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے بہت ہی مشہور ڈرامے کی، جو بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، جو کہ بہت سے ممالک میں دیکھا بھی جا رہا ہے۔ پاکستان کے ڈرامہ سیریل شیر کے بارے میں دانش تیمور کا بہت ہی اچھا ڈرامہ یہ ہے، اور اس ڈرامے کے جو ایپیسوڈز اب اس ہفتے میں گزری ہیں ان کے بارے میں بات کریں گی۔ 21 اور 22 ایپیسوڈ میں 21 ایپیسوڈ میں یہ ہوا ہے کہ جو ہے فجر وہ گھر ہوتی ہے، وہ اس کا جو شیر زمان کا چاچا ہے وہ گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے وہاں سے شیر کو بھگا دیا اور غائب کر دیا، شیر اس کے پاس ایسے کو کہ شیر ہمیں دے وے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو شیر، میں تو اس کے ڈاکٹر میں اس کا علاج کرتی ہوں، مجھے کیا پتا شیر کا۔ تو وہ پھر اس کو اس کے چاچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس شیر نہیں ہے، شیر ادھر نہیں ہے۔ تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا باپ ہے فجر کا، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے کہنے پر کام کر دیا میرا، کہ شیر کو اس نے مار دیا اور سارا کام اس کا تمام کر دیا۔ وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے۔ تو پھر وہ اس کی ماں کے پاس پھپھو کے پاس لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے بہت اچھا کام کیا ہے، تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور تمہیں میں بیٹی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اور بہت خوش ہوتا ہے، اور اس لوگ کو کہتی ہے کہ ہاں جو اس نے کیا تھا سب کچھ وہ کیسے بول سکتے ہو، میں نے تم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج تک ہم دونوں بھائی تمہارے اشاروں پہ چلتے ہیں نا، ابھی تک تمہیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی تمہارے لیے کچھ کیا ہے۔ تو وہ اس کو باتیں پھر سناتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فجر اپنے روم میں چلی جاتی ہے، اس کی ماں سے پیچھے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، کہتی ہے کہ نہیں ماں میں سونے لگی ہوں۔ تو وہ سوتی تو نہیں ہے مگر جا کے کمرے میں نہ تھوڑا دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے، پیچھے سے باپ دودھ لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازہ کھولے۔ فجر کہتی ہے کہ سونے لگی ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر فجر ادھر اپنے روم میں ہوتی ہے، پھر دکھاتے ہیں کہ جو اس کی چاچی ہے فجر کی، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں چاچو اور چاچی سے۔ ہاں تمہیں پتہ ہے کہ شیر کدھر ہے؟ وہ والے سے کہتی ہے نہیں مجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے میں تمہیں نہ بتاتی، فی الحال مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو خود پریشان ہوں کہ پتہ نہیں شیر کدھر چلا گیا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے اس کو، اس کی ماں کو، تہمینہ کو، وہ جو بات کرتی ہے کہ اگر فجر نے اس کو غائب کرنا ہوتا یا مارنا ہوتا تو وہ تو اس کو زہر کا ٹکا لگا کے مار سکتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فجر کا کام ہے، مجھے تو اس بات کی ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کدھر ہے۔ وہ مل کے تو سب کچھ فجر نے اور انہوں نے مل کے کروایا، مگر وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے محسوس کروا رہی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ بیٹا کدھر ہے۔ اور ادھر پھر یہ دکھاتی ہے کہ میں تو جانتی ہی نہیں، میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ جو ہے شیر منس کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، اس کو پٹیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کی، اور پھر وہ کال کرتے ہیں، اس کے پاس گہرا رہا ہوتا ہے آدمی، وہ کال کرتا ہے فجر کو کہ اس کو تو بہت زیادہ بخار ہے تو آپ آئیں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتی۔ تو جو شیر زمان ہے وہ اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ فجر سے میری بات کرواؤ، اسپیکر آن کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کب آؤ گی؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو فجر کہتی ہے کہ نہیں میں ابھی نہیں آ سکتی، میں آؤں گی ضرور، فی الحال اس سے نہیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو تو میں کسی دن چکر لگاؤں گی۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے پولیس آ جاتی ہے فجر کو لینے کے لیے کہ فجر نے ریسٹ کیا۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے، فجر کیوں اس طرح سے؟ پولیس آئی ہے، پھر پولیس آتی ہے تو پولیس کو وہ واپس بھیج دیتے ہیں اس کو وہ ایسے دے دیتے ہیں۔ تو وہ پولیس واپس چلی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وکیل کو فون کر کے نا آپ ضمانت پہلے لے لیں، وہ ضمانت لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کے چاچا ہیں، اس کے بیٹے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر شیر گیا تو گیا کدھر ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور پولیس کو تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں، اور پھر گفتگو کچھ اس طرح سے مطلب ہوتی رہتی ہے ان کی، اور ماں بیٹی دونوں آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ تو وہ گفتگو جو ہے اس کا مطلب جو ہے باپ وہ اچانک جو ہے مطلب اس کی ماں کہتی ہے اس کو کہ بھی تم نے مطلب خود کے ساتھ کوئی نقصان تو نہیں کر لیا۔ وہ بہت روتی ہے اور گلے لگ جاتی ہے اپنی ماں کے۔ اور آگے آنے والے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے
شیزمان وہ اس کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ہر موقع پر تمہاری طرف کیوں کھنچاتا تھا، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تو مجھے وہ کہتی ہے کہ میں کچھ دیر فون بند کر رہی ہوں، تم سے رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تمہاری یاد آئے گی تو میں کس طرح سے تم سے رابطہ کروں گا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ کیوں تمہیں میری یاد کیوں آئے گی؟ کہتا ہے کہ یاد آ سکتی ہے نا، تو میں کیسے رابطہ؟ آگے سے کہتی ہے کہ تم پہلے تو پاگل نہیں تھے، اب میرے حساب سے پاگل ہو چکے ہو۔ پھر وہ سارے پچھلے سین دکھاتے ہیں کہ جب وہ شیر کو مطلب پاگلوں والی حالت میں تھا سارا، جب وہ اس کا علاج کرتی ہے اور سارا مطلب جب ایک دفعہ یہ اس کو مارتا بھی ہے، اس میں حملہ بھی کرتا ہے، وہ سارے منظر دکھاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس میں دونوں کے شروعات ہو چکی ہے، ادھر سے اس کی بھی اور ادھر سے بھی اس کی بھی، کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فجر ابھی تک اظہار نہیں کر رہی اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے بات کروں گی، ابھی فی الحال رابطہ نہیں کر سکتی تم سے۔ پھر ادھر فجر جو ہے اپنی ماں سے شیخمان کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، اچانک اس کا جو باپ اوپر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کرو کہ تم شیر میرے حوالے کر دو اور پہ چھوڑ دو۔ آگے آنے والے ڈرامے میں یہ سب کچھ آنے والا ہے، آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کس طرح سے لگا بتائیے گا ضرور۔ آگے آنے والے پرومو کے بارے میں نے سب بتا دیا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، شکریہ۔ پھر ادھر فجر جو ہے اپنی ماں سے شیخمان کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، اچانک اس کا جو باپ اوپر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کرو کہ تم شیر میرے حوالے کر دو اور پہ چھوڑ دو۔ آگے آنے والے ڈرامے میں یہ سب کچھ آنے والا ہے، آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو کس طرح سے لگا بتائیے گا ضرور۔ آگے آنے والے پرومو کے بارے میں نے سب بتا دیا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، شکریہ۔